یزید ایک ایسا نام جس سے ہمارے دماغ میں مختلف سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم بات جو ہماری نگاہ یزید کی طرف لے جاتی ہے وہ ہے واقعہ کربلا اور نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ آخر یزید کیوں یہ سب کچھ کرتا تھا؟ دوستو، یزید کی نام یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان تھا۔ وہ ابو سفیان کی اولادوں میں سے تھا جو عبداللہ ابن عبد المطلب کی اولادوں میں سے تھے۔ وہ معاویہ بن ابو سفیان میں سے تھا جو خلافت کے دوران علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیرت میں آئے تھے۔ یزید کی پیدائش 14 نومبر 683 AD میں ہوا تھا۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوا تھا اور ان کی ولادت کے بعد ان کے والد نے ان کا نام رکھا یزید۔ یزید کا بچپن مدینہ میں گزرا اور بعد میں اس نے خلافت کے دوران بڑھتی ہوئی مشہوری بنائی۔ یزید کی باپ معاویہ نے دولت کی نشے میں چور ہو کر ہر طرح کی آزادی اپنے بیٹے یزید کو دے دی تھی۔ باپ کی بے انتہا لاڈ کی وجہ سے وہ اسلامی دین اور قرآن سے بہت دور تھا اور شریعت اور محمدی کو بڑی آسانی سے مذاق بنایا کرتا تھا۔ اسی تربیت کی اثر تھا کہ شراب خوری، جوا بازی، زنا اور حیوانات سے کھیلنا اس کا روز کا کام تھا۔ معاویہ کے وفات کے بعد اپنی طاقت اور باپ کی دولت سے لوگوں کی رائے لیے بنا وہ کرسی میں بیٹھ گیا اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کی بیروت ہو گئے۔ تقریباً اس نے 3 سال اور کچھ مہینہ حکومت کی تھی۔ اپنے 3 سال کی حکومت میں اس نے بہت بڑی بڑی گھٹنائیں کی تھی۔ ان تمام گھٹناؤں میں سے ہم یہاں 3 گھٹنے کے بارے میں بتائیں گے۔ یزید کی حکومت میں اس کی حکم سے سب سے بڑی جو گھٹنا ہوا تھا وہ تھا 61 ہجری کربلا کی واقعہ، جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا اور اولاد نبی کی عورتوں اور بچوں کو قید کیا گیا تھا۔ یزید نے اپنی حکومت کے دوران والد بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ جس طرح ہو سکے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے میرے بیعت لے لیں۔ یزید کا جب پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت لینے سے منع کر دیا تو اس نے عتبہ کو دوبارہ خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اگر حسین بیعت لینے سے منع کرے تو حسین کا سر میرے پاس بھیج دے تاکہ میں تمہیں ایک بڑی انعام دے سکوں۔ اور پھر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ ہوا تھا۔ کربلا کے بعد لوگوں نے یزید کی کربلا کی وہ ظاہلیت دیکھ کر اس کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن حنظلہ اور ان کے ساتھ تمام محفوظ لوگ اکٹھا ہوئے۔ عبداللہ بن حنظلہ کے پاس بیعت ہو کر یہ لوگ تمام یزیدیوں کو مدینے سے باہر نکال دیا۔ یزید کا جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے ایک بڑی لشکر تیار کیا اور مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید کی یہ خونخوار فوج مدینہ آ کر لوگوں کے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دیا اور مدینے کے لوگوں کا خون بہانا شروع کیا اور اس شہر میں بہت سارے لوگوں کو بھی قتل کیا۔ اتہاس کے پنوں سے خبر ملتا ہے کہ یزید لشکر کے کمانڈر نے اپنی لشکر کا 3 دن مدینے میں چھوڑ دیا تھا اور ان کو یہ حکم کیا تھا کہ جس طرح ہو سکے مدینے کی ہر جگہ پر قبضہ کرو۔ یہ حکم ملنے کے بعد یزید لشکر نے مدینے کی بوڑھے سے لے کر بچے تک کسی کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بہت ہی زیادہ لوگوں کو قتل عام کیا اور ان کی مالوں کو لوٹ لیا۔ اس گھٹنے میں 10,000 مسلمان لوگ قتل ہوئے تھے۔ اتہاس کی پنوں سے خبر یہ بھی ملتا ہے کہ شام کے لشکر نے مدینے والوں کو اس طرح سر کاٹے جس طرح ایک قصائی بھیڑ بکریوں کو کاٹتا ہے۔ اس طرح خون بہایا کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھا۔ جنگ بدر کی مجاہدوں کا سارے اولادوں کو قتل کر دیا تھا۔ جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو یزید کی بیعت لے لیا گیا۔ اتہاس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید لشکر کی اس کمانڈر نے اس قدر بے گناہ لوگوں کی خون بہایا کہ وہ بہت ہی زیادہ لوگوں کی خون بہانے والوں میں مشہور ہو گیا۔ اس واقعے میں عورتوں کو قید کر لیا گیا اور ان کے ساتھ زنا بھی کیا گیا۔ اور مدینے کے بعد یزید لشکر عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے مکہ کی طرف چلے۔ مسلم بن عقبہ ہلاک ہو گیا اور اس نے مرتے وقت یزید کی رائے لیے بنا نامیر کو لشکر کا کمانڈر بنا دیا۔ شام کے لشکر مکہ میں پہنچ گئے۔ ابن زبیر کا جب یہ خبر ملا تو انہوں نے مسجد الحرام میں پناہ لے لی تھی
उस पर हमला किया गया। उन लोगों ने मंजनीक से इब्ने जुबैर पर आग बरसाई, जिसके नतीजे में खाना काबा के पर्दे पर आग लग गई थी। इब्ने जुबैर और उनके साथियों के साथ जंग जारी थी। यजीद की मरने की खबर शामिया तक पहुंच गई, जिससे यजीद लश्कर जंग छोड़कर शाम की तरफ चल गए। यजीद ने अपनी हुकूमत में साल की शुरुआत में ही एक बड़ी जुर्म अंजाम दिया और मुसलमानों की जानो माल लूट लिया। और इन सबसे बड़ा जुर्म ये किया कि 61 हिजरी में आशुरा के दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके तमाम साथियों को शहीद किया।